بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج چوتھا ہفتہ ہے اور 27 اپریل تا 1 مئی تک یہ کام ہے. عنوان ہے زکوٰۃ، فرضیت، اہمیت اور اس کے مصارف، جماعت ناہم، مضمون اسلامیات اور ذرائع ہیں. درسی کتاب میں ہی چونکہ مصارف زکوٰۃ ہیں تو یہ اس کے ذرائع ہیں. طریقہ تدریس اس کا ہوگا قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت، فرضیت اور مصارف کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. مشکل الفاظ پر رہنمائی فراہم کی جائے گی، یعنی یہ مشکل مقامات وہ ہیں جو سبق کے اندر ہیں، ان پر انشاءاللہ اس کی رہنمائی ملے گی. اور سبق میں موجود قرآنی آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی وضاحت کی جائے گی، یعنی سبق کے دوران جو دیگر آیات ہیں جن کا حوالہ دیا گیا ہے سبق کے اندر اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہے تو اس کی بھی انشاءاللہ اس پہ وضاحت کی جائے گی. تدریسی مقاصدیں: زکوٰۃ کی فرضیت قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتائی جائے گی. زکوٰۃ کی اہمیت قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں بتائی جائے گی، اہمیت، فرضیت. اور تیسرا ہے مصارف زکوٰۃ کی تفصیل، قرآن مجید کی روشنی میں اس کا ذکر کیا جائے گا. اور یہ نہیں، قرآن مجید میں جو مصارف ہیں، جو لوگ زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں، ان کا اس میں ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ. سرگرمی ہے آڈیو ویڈیو کے ذریعے تدریسی عمل سر انجام دیا جائے گا. درسی کتاب کے سبق سے ہی مدد لی جائے گی. سبق کا تعارف ہے زکوٰۃ کے بارے میں پہلے سے موجود معلومات کا جائزہ لیتے ہوئے نئی معلومات کا اضافہ کیا جائے گا. زکوٰۃ کی فرضیت: زکوٰۃ کے لفظی جو معنی ہیں وہ ہے پاک ہونا، نشو و نما پانا، بڑھنا، اور یہ وہ مالی عبادت ہے جو کہ ہر اس صاحب نصاب پر فرض ہے جو اس کی شرح رکھتا ہے، اس کی خاص شرح رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس مال ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. زکوٰۃ ادا کرنے سے جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ مال پاک ہو جاتا ہے اور اس میں برکت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور آخر میں اس کا اجر و ثواب بھی اللہ کریم کی طرف سے مل جاتا ہے. اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم ہے. تو چونکہ دونوں احکامات ایک ہی آیت میں بیان ہوئے ہیں، جہاں اللہ کریم نے نماز کا ذکر کیا ہے وہاں اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے. اور زکوٰۃ یہ فرض ہے ہر صاحب مال پر، اور نصاب زکوٰۃ اس کا ہوگا 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی 52.5، اور 40 بکریوں پر ایک بکری کی زکوٰۃ ہے، اور 20 گائے بھینسوں پر ایک گائے بھینس کی زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ 2.5% ہے، یعنی ٹوٹل مال کا جو ہے وہ 2.5% نکالنا یہ بہت ضروری ہے. یہ اس کی فرضیت ہے. اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے بارے میں اس کے لیے سخت عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے. زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے، اور ایک مرتبہ ایک گروہ، ایک جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور اس میں اسلامی تعلیمات دریافت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ذکر کیا پہلے اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا. تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر خدا کی قسم کسی کے پاس اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ بنی تو ہم وہ ضرور وصول کریں گے. تو چونکہ یہ ایک معاشرتی فائدہ ہے، غریب لوگوں کی مدد ہوتی ہے، غریب لوگوں کی ضرورتیں پوری کی جا سکتی ہیں، اور زکوٰۃ ایک ایسا خدائی نظام ہے جس سے معاشرے کے اندر جو ہے غریب کی غربا پروری ہو سکتی ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ معاشرتی نظام احسن طریقے سے چلایا جا سکتا ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا. زکوٰۃ کے لیے 3 بڑے فرائض ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. پہلا فرض یہ ہے کہ حلال مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے.
اور دوسرا یہ ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ زکوٰۃ دینا، اور تیسرا جو ہے وہ تحقیق کر کے زکوٰۃ دینا، یعنی ریسرچ کر کے تحقیق کر کے کہ کون ڈیزرو ہے اور کون نہیں ہے، تو جو لوگ حقدار ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچائی جائے، اور اگر زکوٰۃ غلط جگہ پر ادا ہو گئی تو پھر اسے نئے سرے سے پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور پھر اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ یہ مال قیامت کے دن، یہ سونا چاندی، یہ ساری چیزیں جو اس نے جمع کی ہوئی تھیں، یہ جہنم کی آگ میں گرم کی جائے گی، اور اس کے چہرے اور اس کی پشتیں داغ دی جائیں گی، اور یہ پھر اسے کہا جائے گا یہ اس عذاب کا مزہ چکھو جو دنیا میں جمع کیا کرتے تھے، کیونکہ سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس سے جو ہے وہ مفلس لوگوں کی کفالت بھی ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے مصرف کی جمع ہے، یعنی وہ لوگ جنہیں جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو یہ 8 لوگ ہیں جن کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور ارشاد فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعالمین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یعنی زکوٰۃ تو غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی طرف جوڑنا ہے، اور گردنیں چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرانا، اور جو تاوان نہ بھر سکیں، قرض دار لوگ، مسافر، اور یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا عمل ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں فقراء 8 مصارف ہیں، جس میں پہلے فقراء یعنی فقیر لوگ جو بڑھ کر کسی کے آگے سوال نہیں کرتے۔ ہر شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کی جائے، تو فقراء وہ سفید پوش لوگ جو ہیں جو کہ بڑھ کر کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے خاندان سے آپ کو مل جائیں گے۔ تو خاندان کے اندر سب سے پہلے زکوٰۃ ڈھونڈ کر دینا، کون فقراء ہیں ان کو زکوٰۃ دینا۔ عاملین زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے، جیسے زکوٰۃ کا پورا محکمہ ہوتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کو تنخواہیں اور ان کے وظیفہ جات دیے جا سکتے ہیں۔ گردنیں چھوڑنا، جو اسلام کی وجہ سے جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں، قیدی ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس مالی مدد نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے انہیں آزادی دی جا سکتی ہے، دلائی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ مساکین ہیں، اور مساکین جو ہیں وہ لوگ جو اپاہج اور ڈیمج ہیں اور ہاتھ پاؤں سے محروم ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے ہیں، کما نہیں سکتے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسلام کی طرف موڑنے کے لیے، تالیف قلب موڑنے کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ غارمین، قرض دار، یہاں قرض دار سے مراد ہر وہ شخص قرض دار جو ہے وہ ڈیزرو نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو کھانے پینے کی چیزیں خریدنے میں یا لباس میں یا میڈیکل میں علاج معالجے کے لیے جو غریب ہو جاتے ہیں، قرض لینا پڑتا ہے، ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ مقصد نہیں ہے کہ دنیا کے اعتبار سے قرض لیا ہے تو اس کو زکوٰۃ دے دیں، ایسا حکم نہیں ہے۔ ابن سبیل یعنی مسافر، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں سفر کرنے والے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر سفر کے دوران انہیں کوئی مشکلات کا سامنا ہے، اللہ کے راہ میں سفر کر رہے ہیں، تو ایسے مسافروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور سب سے پہلے اس میں زکوٰۃ کا پہلا جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکے، اور انہیں چونکہ آپ خود زیادہ جانتے ہوں گے تو اس لیے ان میں سے کون لوگ جو ہے وہ حقدار ہیں، تو زکوٰۃ ان تک جو ہے وہ پہنچانا صاحب استطاعت پر لازمی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، کام ہے، سوال میں زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت ہے، اور سوال نمبر 2 زکوٰۃ کی اہمیت اور اہمیت پر ایک نوٹ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 3 قرآنی تعلیمات کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف بھی بیان کرنے ہیں۔ سوال نمبر 4 زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا وعید سنائی، کیا ان کو خبر سنائی ہے کہ وہ زکوٰۃ اگر ادا نہیں کریں گے تو ان کو